اپنے وزیر اعظم کا دفاع کریں گے یا گلگت بلتستان کے حقوق کا دفاع کریں گے؟ آپ کی مرضی کے جواب نہیں دوں گا میں. نہیں مرضی کا نہیں، میں سائنٹیفک جواب چاہتا ہوں، سائنٹیفک جواب چاہتا ہوں. سائنٹیفک گھما پھرا کے سائنٹیفک میں نہیں بنا سکتا. سر بات سنیں، معدنیات کوئی آٹے کی چکی کا کوئی تھیلا نہیں ہے. جیسے بھی جو بھی جیسے بھی نہیں، جیسے بھی بات، جو بھی 2018 کی وہ گالی بنا کے یہاں پہ چوک چوراہوں پہ کہا گیا کہ یہاں پہ مسلط کیا گیا ہے، فلاں کیا گیا ہے. اسی سوشل میڈیا کے اندر بعض دوستوں نے غالم گلوچ کی. وزیر اعظم پاکستان جب آپ کا 2018 کا آرڈر آپ کو تفیوز کرنے کے لیے آیا، آپ کو اختیارات دینے کے لیے آیا، تو اس کے خلاف جلسے، جلوس اور نازیبہ زبان استعمال کی. یہ کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا میں، جو بعض پیجز میں بعض دوست احباب یہ چلا رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے کہا جی بی کے پہاڑوں کو بیچ کے ہم اپنے قرضے اتاریں گے، جس میں آزاد کشمیر ہے، کے پی ہے، بلوچستان ہے، سندھ ہے اور گلگت بلتستان ہے، پنجاب ہے، سارا ملک. اس کے زیر زمین اتنے خزانے ہیں کہ ان سے اگر ان سے ہم استفادہ کریں تو ملک خوشحال ہو سکتا ہے اور ہم اپنے قرضے بھی اتار سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ناردرن ٹی وی کے پروگرام ہو کیا رہا ہے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شجاعت علی رنجور. ناظرین، حالیہ دنوں میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کی جانب سے ایک بیان جو ہے سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہوا. گلگت بلتستان میں بعض حلقے اس بیان کو لے کر سیخ پا ہیں اور اسے گلگت بلتستان کے حقوق پر ڈھاکہ ڈالنا تصور کیا جاتا ہے ان کی طرف سے. آج ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے پاکستان مسلم لیگ نون گلگت بلتستان کے صدر جناب حافظ الرحمان صاحب کو. ہم ان سے اس بیان سے متعلق ان کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے. سر یہ بتائیں کہ آپ کی وفاق میں اس وقت حکومت ہے اور آپ گلگت بلتستان کے صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے. آپ اپنے وزیر اعظم کا دفاع کریں گے یا گلگت بلتستان کے حقوق کا دفاع کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جس بیان کی آپ سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں، سوشل میڈیا تو اس وقت ایک گڈر بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جو چیز جس کی مرضی تحقیق کے بغیر وہاں پھینکی جاتی ہے، جس کی وجہ سے سچ جو ہے وہ چھپ جاتا ہے اور جھوٹ جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے. آپ نے پرائم منسٹر کی تقریر سنی ہے؟ اسٹریم میڈیا پہ تو یہ خبر آ گئی. بات سنیں نا، پرائم منسٹر کی ایک سپیچ ہوئی ہے، اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کے اب آپ میرا انٹرویو لے رہے ہیں. اس انٹرویو میں جو ہے وہ آپ میری بات کی جو ہے وہ آگے پیچھے سے دو الفاظ کاٹ کے ایک لفظ چلا دیں گے. تو میں نے جیسے کہا کہ سوشل میڈیا اس وقت ایک جھوٹ کا پلندہ ہے، تو اس میں سے آپ اگر میری وضاحت کاٹ دیں گے تو پھر یہ کیا لگے گا، وہ سب کو یہ کہیں گے کہ سوشل میڈیا ایک جھوٹ کا پلندہ ہے. ٹھیک ہے، ایسے نہیں، کچھ حقائق ہیں. وزیر اعظم نے سپیچ کی، لائیو سپیچ کی ہے، سنی ہے نا آپ نے؟ جی. اب آپ مجھے بتائیں کہ سوشل میڈیا نے کیا کہا، کیا چلا؟ وزیر اعظم کی تقریر میں یہ بات تو تھی نا کہ ہم گلگت بلتستان کے پہاڑوں میں جو معدنیات ہیں، صرف گلگت بلتستان کی بات نہیں، پورے پاکستان کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اس سے استفادہ کریں گے اور پاکستان کا قرضہ اتاریں گے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ بات کی، یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا میں، جو بعض پیجز میں بعض دوست احباب یہ چلا رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے کہا جی بی کے پہاڑوں کو بیچ کے ہم اپنے قرضے اتاریں گے. سوشل میڈیا کو چھوڑیں، آپ وزیر اعظم کے بیان کی بات. میں تو اس کے اوپر بات کروں گا نا. وزیر اعظم کے بیان تو آ چکا ہے. جی، وزیر اعظم صاحب نے تو اسپیچ دے دی ہے. وزیر اعظم صاحب نے ایک لمبے چوڑی جو ہے وہ مائن اینڈ منرل کانفرنس سے اسپیچ دی ہے. اس اسپیچ کے اندر پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان میں اتنے خزانے ہیں زیر زمین، جس میں آزاد کشمیر ہے، کے پی ہے، بلوچستان ہے، سندھ ہے اور گلگت بلتستان ہے، پنجاب ہے، سارا ملک. اس کے زیر زمین اتنے خزانے ہیں کہ ان سے اگر ان سے ہم استفادہ کریں تو ملک خوشحال ہو سکتا ہے اور ہم اپنے قرضے بھی اتار سکتے ہیں. یہ بیان ہے نا. یہ بیان ہے. اب اس کو یہاں کیا چلایا جا رہا ہے کہ گلگت بلتستان کے قرضوں سے جو ہے وہ پہاڑوں سے. چلے سر، یہ کہتے ہیں کہ کل کو مطلب جو ہے یہاں سے معدنیات لے کر جاتے ہیں. دیکھو بھی بات میری بات لے کر جاتے ہیں، کیا آپ اس کے حق میں ہیں؟ یار بات سنیں، معدنیات کوئی آٹے کی چکی کا کوئی تھیلا نہیں ہے. جیسے بھی بات نہیں. دنیا کا رسک ترین بزنس معدنیات کا ہے.
ورلڈ لیول پہ جو سب سے بڑا رسک ترین بزنس ہے وہ جس میں آپ لاکھ لگائیں کروڑوں کمائیں، آپ کروڑوں لگائیں لاکھوں بھی نہ ملیں، یہی سے نا، یہ ایک رسک ہے، یہ ایک پروسیس ہے۔ یہ مجھے معلوم ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ یہ جو معدنیات 2018 میں سے پہلے یہ مائننگ جو لیز ہے نا، یہ پرائم منسٹر پاکستان دیتا تھا، صحیح، ٹھیک ہے، جس 2018 کی وہ گالی بنا کے یہاں پہ چوک چوراہوں پہ کہا گیا کہ یہاں پہ مسلط کیا گیا ہے، فلاں کیا گیا ہے، اسی سوشل میڈیا کے اندر بعض دوستوں نے غالم گلوچ کی۔ وزیر اعظم پاکستان جب آپ کا 2018 کا آرڈر آپ کو تفیوز کرنے کے لیے آیا، آپ کو اختیارات دینے کے لیے آیا، تو اس کے خلاف جلسے، جلوس اور نازیبہ زبان استعمال کی گئی۔ اس کے اندر وزیر اعظم صاحب نے لیز کی پاور اپنے سے اٹھا کے آپ کے سیکٹری منرل کو دے دی، جی وی کی۔ یہ آپ کو یاد ہے؟ جی جی، یہ بھول گئے لوگ؟ نہیں تو آپ بات سن لیں۔ وزیر اعظم صاحب نے، شاہد خاقان نے، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے جو لیز پرائم منسٹر دیتا تھا گلگت بلتستان میں، وہ لیز اٹھا کے پروونشل اسمبلی کو دے دی، پروونشل اسمبلی نے جو سیکرٹری صاحب کو دے دی۔ اب آپ کے اس اختیار کے اندر ہی ڈیفینیشن ہے جو مائننگ رولز ہیں، جس کو لوگ پڑھتے نہیں ہیں، میڈیا کے دوستوں سے میں گزارش کروں گا، مائننگ کنسیشن رول 2019 کو ضرور پڑھا کریں، ٹھیک ہے جی، جو ایگزسٹنگ لا ہے آپ کا اس وقت، اس کے اندر کچھ ریڈیو ایکٹیو مٹیریل ہیں جو فیڈرل کا ہی سبجیکٹ ہے، جیسے آپ کی یورینیم ہے، آپ کی اس طرح کی ریڈیو ایکٹیو جو بھی مٹیریل ہے وہ فیڈرل سبجیکٹ تھا۔ اب فیڈرل گورنمنٹ SIFC کے تحت ایک فورم کریٹ ہوا، 4 شعبے پورے پاکستان میں ایسے ہیں جس سے نیشنل اکانومی میں بڑی کنٹریبیوشن نہیں ہے، ان میں مائننگ اینڈ منرلس ہے، ٹورزم ہے، لائیو سٹاک ہے اور ایگریکلچر ہے۔ ان 4 سیکٹر کے اندر SIFC نے پرائم منسٹر صاحب کی سربراہی میں فیصلہ کیا کہ ان کو ہم نے ٹیپ کرنا ہے اور ان کے خزانوں کو نکالنا ہے اور ہم نے اس سے استفادہ کرنا ہے۔ چلے سر، معاہدہ ہو جاتا ہے یہاں سے معدنیات، نہیں آپ ہو جاتا ہے، وہاں کیوں پہنچتے ہیں؟ ایک منٹ، آپ سب بھائی بات سنیں، نہیں میرا سوال بلتستان کا اس میں جیسے سی پیک آیا، گلگت بلتستان کو کوئی حصہ نہیں ملا، کوئی ترقی ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے، اتنا بڑا پروجیکٹ اب یہ آ رہا ہے، تو اس سے یعنی گلگت بلتستان کو کیا فائدہ ہوگا، بس اتنا بتا دیں۔ نہیں آپ پورے سوال ہی نہیں سن رہے تو میں کیوں جواب دوں گا آپ کو؟ آپ سوال کر رہے ہیں اس کے بعد جواب نہیں دے رہے ہیں۔ میں جو سوال اور جو جواب میں چاہتا ہوں وہ آپ دے لیں۔ آپ کی مرضی کے جواب نہیں دوں گا میں۔ نہیں مرضی کا نہیں، میں سائنٹیفک جواب چاہتا ہوں، سائنٹیفک جواب چاہتا ہوں آپ سے، آپ سائنٹیفک جواب نہیں دے رہے مجھے۔ یار آپ عجیب آدمی ہیں، آپ وہ تکرار کر کے ویورشپ لینا چاہتے ہیں تو الگ بات ہے۔ چلے سر، میں سائنٹیفک کی بات نہیں کر رہا، میں حقائق کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کہیں حقائق کی روشنی میں جواب چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ سائنٹیفک گھما پھرا کے سائنٹیفک میں نہیں بنا سکتا۔ حقائق یہ ہیں، اب آپ کے 2025 میں مائننگ رولز کے اندر کچھ امینڈمنٹ کے حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ نے، SIFC نے کچھ آپ کے لیے پرپوزلز تیار کیے جو صوبوں کو بھیجے گئے کہ آپ ان کو دیکھیں۔ صوبوں نے اس کو اپنی پڑھا نہیں پڑھا اپنی رائے دے دی، اس کے بعد واپس وفاق نے ایک ڈرافٹ بھیجا، یہ ڈرافٹ ہے، اس کے اندر جو نئی تحقیق آئی ہے، نئی تحقیق دنیا میں، کل ایک دھات جو ہے وہ ریڈیو ایکٹیو میٹیریل میں نہیں تھی، آج دنیا کہتی ہے وہ ریڈیو ایکٹیو میٹیریل ہے، تو یہ کہا گیا کہ ان دھاتوں کو بھی ریڈیو ایکٹیو میٹیریل میں شامل کیا جائے۔ ایک اب پرابلم میں نے آپ کو ایڈوانس ہی کہا تھا کہ گلگت بلتستان کے مائننگ کنسیشن رولز 2019 جو GB اسمبلی سے پاس ہوئے ہیں وہ ایکٹ کی صورت میں ہے، اس کے بعد وہ ایکٹ میں ترمیم جو ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایکٹ میں ترمیم اسمبلی کے بغیر نہیں ہوتا، رولز بنانے کا کام کیبنٹ کا ہے۔ اگر یہ رولز میں امینڈمنٹ ہوئی ہے تو کیبنٹ نے کی ہے۔ ہم بھی یہ پوچھ رہے ہیں، جو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ پہلے کیا تھا اب کیا ہے، یہ عوام کو معلوم ہونا چاہیے، اس کو خفیہ کوئی چیز نہیں رکھا جائے۔ امجد ایڈوکیٹ کا ایک بیان میں اگر آپ اجازت دیں تو انہوں نے کہا تھا کہ اسمبلی سے پاس کیے بغیر
یہ جو ہے دیکھیں نا، میں نے آپ کو ایک بات بتا دی، اس کے بیان کا مجھے پتہ نہیں ہے. میں نے ایک پرنسپل آپ کو اصول بتایا، اگر ایکٹ میں ترمیم ہے تو اسمبلی کے بغیر نہیں ہوگی. ٹھیک. وہ مانا بھی نہیں جائے گا، وہ فیڈرل گورنمنٹ بھی نہیں چاہے گی. اگر رولز میں امینڈمنٹ ہوئی ہے تو وہ تو کیبنٹ نے کرنی ہے. صحیح. کیبنٹ میں امجد صاحب کے بھی وزیر ہیں، ہمارے بھی 1-2 وزیر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جیسے تیسے. ہمیں ابھی تک اس نئے کنسیشن رولز کے حوالے سے کسی قسم کی معلومات نہیں ہے کہ کون سی شک جی بی کے مفادات سے تصادم ہے. ہمیں وہ پڑھنی ہے. ہم ایک ذمہ دار سیاسی جماعت کے لوگ ہیں، ہم بازاری بات نہیں کر سکتے. ہم صرف میڈیا میں ویورشپ لینے کے لیے اور لوگوں کو جو ہے وہ بیوقوف بنانے کی ہم خواہش نہیں رکھتے. انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے ماضی میں بھی ہم نے کوشش کی کہ پبلک کی جو ہے یا سوشل میڈیا کی لہر میں بہنے والا کام ہمارا نہیں ہے. ہم حقائق کو حقائق دیکھتے ہیں. الحمدللہ اگر اس کے اندر جی بی کے مفادات کو نقصان ہوتا ہے تو ہم ضرور اپنے جی بی کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اگر جی بی کے مفاد کے ساتھ اگر کوئی چیز پوری ہو رہی ہے، اب وہ اس شخص کی بات میں کیسے مانوں جس کے پاس گنتی بھی نہیں ہے، بیلچہ بھی نہیں ہے، جس کے پاس ایکسپیرینس ہی نہیں ہے، جو مائننگ کو ہی نہیں جانتا. اب جیسے گلگت بلتستان کے مائننگ منرل ایسوسیشن ہے، اس ایسوسیشن کو آن بورڈ ہونا چاہیے. یہ ایک پروفیشنل ادارہ ہے. وہ کیا کہتے ہیں، ان کی رائے ہم نے سننی ہے، ابھی ان سے ملنا ہے ہم نے. تو اس لیے اس میں ہوا میں بات نہیں کرنی چاہیے. آج ہزاروں سال سے یہ پہاڑ ہے نا گلگت بلتستان کے، تو آپ کو کس نے روکا تھا؟ سر عوام تو فائدہ لے رہے ہیں نا ان سے. دیکھو نا، آپ کے خزانے میں 1 روپیہ آ رہا ہے. خزانے میں نہیں، لیکن عوام کو روزگار تو مل رہا ہے. کون سا روزگار ملا؟ ابھی تک تو آپ یہ بیانیے بنا رہے تھے پچھلے مہینے تک کہ جی بی کی ساری لیزیں جو ہے وہ نان لوکلز کو دی گئی ہیں. کل تک تو آپ کا اکثریتی سوشل میڈیا بدقسمتی سے جو ایکٹیوسٹ بھائی ہیں وہ کہتے تھے کہ جی بی کی ساری لیزیں تو نان لوکلز کے پاس ہیں. جب نان لوکل کے پاس تھی آپ کے بقول، جب کہ ہم بتاتے تھے کہ 99% لیزیں جی بی کے لوگوں کے پاس ہیں، ہم نے دی تھی. تو ایک جھوٹ سامنے آ گیا نا. اب آپ کے پاس چلو جی 20 سال سے 30 سال سے لوکل کے پاس بھی تھی، آپ نے ان پہاڑوں سے کیا استفادہ کیا؟ آپ کو کس نے روکا تھا ان پہاڑوں سے، اپنے محلے کے پہاڑوں سے کچھ نکال کے کچھ استفادہ کرے؟ یہ بھی تو نہیں کہہ سکتے نا، اگر ہم کوئی چیز اپنے ریسورس سے استفادہ حاصل نہیں کر رہے تو اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ کوئی دوسرا آ کے ان کو. دوسرا نہیں، بات دوسرے کی نہیں ہے. اس وقت آپ کے بجلی، آپ کا پانی، آپ کا سب کچھ، آپ کے جتنے وسائل ہیں، اس وقت وفاق پاکستان کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں. اچھا، یہ جو ہم فیڈریشن میں ہیں، ہم اس کا حصہ ہیں. یہ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے جو ہے تحریک چلانے کا ایک رابطہ مہم ان کا اس وقت جاری ہے. آپ ان سوال، مجھے پتہ نہیں ان کی کون سی ایکشن کمیٹی ہے، کون سا گروپ ہے، کیا چاہتا ہے، ہمیں اس چیز کا کوئی علم نہیں. چلے سر، جو موجودہ حکومت ہے، اس جو آپ کے دور میں شروع کیے گئے منصوبے یا آپ کے دیے گئے منصوبے، وہ ابھی بھی چل رہے ہیں یا رکاوٹیں اس میں کھڑی کی جا رہی ہیں ان کو؟ دیکھیں، جن منصوبوں کا ٹینڈر ہمارے دور میں ہوا، فزیکلی اس کے دور پہ کام شروع ہوا، اس کو تو یہ نہیں روک سکتے تھے. وہ تو چل رہے ہیں الحمدللہ، وہ کمپلیٹ بھی ہو گئے ہیں. جیسے آپ کے ابھی یہ 3 ضلعوں میں ویسٹ مینجمنٹ تھا، وہ NDMRF سے ہم نے پیسے لیے تھے. آپ کے کھرمنگ، شگر اور گھانچے میں وہ پروجیکٹ ہمارے زمانے کا ہی تھا، وہ چل رہا ہے. اسی طرح آپ کے پاور پروجیکٹ ہیں ہمارے زمانے کے. اس دور میں ایک نیا پروجیکٹ نہیں لگا ہے. انہوں نے جو پروجیکٹس ہمارے ختم کیے وہ ایک خاص طور پہ ہمارے ایک شہر خاموشاں کا ایک پروجیکٹ تھا، جو قبرستانوں کی 4 دیواریاں کروانا اور ان کو محفوظ بنانا. اس کے لیے ہم نے گلگت سٹی کو تو کر لیا تھا، باقی شہروں میں ہم جا رہے تھے. وہ پروجیکٹ 25 کروڑ روپے ADP میں موجود تھے، وہ انہوں نے ختم کیا. پھر گلگت اور تمام سٹیز کے لیے ایک اسٹریٹ ڈیولپمنٹ ایک پروجیکٹ تھا ہمارا 1.25 ارب روپے کا. اس پروجیکٹ کو انہوں نے تتر پتر کر دیا. تیسرا، بجلی کی سیونگ کے وجہ سے سمارٹ میٹر، سمارٹ کیبل کا ہمارا ایک منصوبہ تھا، جو پائلٹ پروجیکٹ ہم نے آلریڈی پورنداس میں ہم نے کیا تھا. اس کے بعد گلگت کو ہم لے کے آئے تھے، 75 کروڑ روپے چھوڑ کے گئے تھے، اس کی انہوں نے بندر بانٹ کر دی ہے. اور تیسرے چوتھے نمبر پہ آپ آ جاتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ ٹورسٹ جو جی بی کے اندر آ جائیں گے ان کی لائف اور ہیلتھ انشورنس کا ایک بل ہم نے اسمبلی سے پاس کیا تھا. اس مد میں ہم نے کوئی فیس ٹورسٹ 5,000 4,000 روپے لائف اور ہیلتھ انشورنس میں لینے تھے.
اس سے آپ کا ہیلتھ کا بجٹ پورا ہونا تھا. وہ منصوبہ ہمارا آج جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہا. اسی طرح سولر کا ہم نے ایک 30 کروڑ روپے ADP میں ہم نے رکھے تھے کہ سولر ہوم سولوشن کے نام سے, یعنی آپ کو 5 لاکھ روپے کا سولر لگا کے آپ کے گھر میں دیا جائے گا, جتنا آپ کا منتھلی بل آتا ہے اتنی آپ کی قسط آئے گی. وہ ایک ہمارا ایک پروجیکٹ تھا, وہ انہوں نے کلوز کر دیا ہے. اسی طریقے سے آپ کے جو ہے وہ ایجوکیشن کے اندر ہم نے 75 کروڑ روپے کا ایک انڈومنٹ فنڈ ہم نے چھوڑا تھا. اس کے بارے میں ہمارا یہ تھا کہ پرائیویٹ سکولز کو ساتھ آپ کولیبریشن کریں گے گاؤں دیہاتوں میں, وہاں پہ نئے اسکول بلڈنگیں بنانے کے لیے 5-5 6 سال لگتے ہیں, اس کے بجائے وہاں پہ نوجوان پرائیویٹ اسکول کھولیں. وہاں جتنی اسکول میں انرولمنٹ ہوگی ان بچوں کی فیسیں جو ہے وہ اس انڈومنٹ فنڈ سے پے کی جائیں گی. روزگار بھی ملے گا اور پرائیویٹ جو ایجوکیشن کے ادارے ہیں ان کو اسٹرینتھن بھی آپ کریں گے, اور آپ کو یہ ٹیچر بگروٹ سے ادھر لاؤ وہاں سے ادھر جگلوٹ پہنچو, اس کے بجائے پرائیویٹ سیکٹر وہاں جا کے اسکول کھولتا, 200 بچے جس اسکول میں داخل ہوتے ان بچوں کی فیس جو ہے وہ اس انڈومنٹ فنڈ سے آپ پے کرتے. معیار تعلیم بھی اچھا ہو جاتا ہے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. مسلم لیگ نون گلگت بلتستان کے صدر ہمارے ساتھ موجود تھے. ملتے ہیں پھر کسی پروگرام میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.